اللهم صل على محمد۔ اچھا، میں نے جو آپ حضرات سے بات کرنی ہے، دیگر باتیں تو ہماری ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہمیں ابھی سے ہی، اسی عمر سے ہی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ یاد کروانے کا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ دل میں بات بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی ہماری پاک گزرے گی، ساری زندگی ہماری کیا ہوگی؟ پاک گزرے گی۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ وہ ایسے کام ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے ساتھ ہے۔ میں ایک حدیث آپ حضرات کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کئی سوالات فرمائے، کئی سوالات فرمائے۔ ایک سوال یہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ لیکن جب سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے۔ سوال کرنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ ان کو کتنا پتہ ہے قیامت کے بارے میں؟ کچھ پتہ ہے ان کو قیامت کب آئے گی؟ نہیں پتہ نا ان کو۔ حضرت جبرائیل کو قیامت کے آنے کا کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ سوال کرنے والے کو جتنا پتہ ہے اتنا ہی مجھے بھی کیا ہے؟ پتہ ہے۔ مطلب کیا؟ کہ مجھے بھی نہیں پتہ، تمہیں بھی نہیں پتہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ قیامت کی کیا بتائیں ہیں؟ نشانیاں بتائیں۔ وہ قیامت کی نشانیاں بس آپ حضرات کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جو باندی ہوگی نا، باندی جو ہوگی وہ اپنے مالکن کو جنے گی، اپنے مالکن کو کیا کرے گی؟ جنے گی۔ اب باندی کیا ہوتی ہے؟ جو کہ غلام ہوتی ہے۔ عورت ہو تو اس کو باندی کہتے ہیں، مرد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غلام کہتے ہیں۔ اگر باندی جو ہے اپنی مالکن کو جنے، کیا مطلب؟ ایسا بچہ جنے جو بڑا ہو کر اس کا مالک بن جائے، جو بڑا ہو کر کیا بن جائے؟ اس کا مالک بن جائے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قیامت تب آئے گی جب دنیا میں ماں باپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ دنیا میں ماں باپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ جیسے کیا کرتے ہیں؟ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، باندیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ باندیوں کو مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں، جھڑکتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں نا انسان باندیوں کے ساتھ۔ غلام جو ہے، نوکر جو ہے ہمارا۔ تو جب انسان اپنے بچے کو پیدا کرے، بچی کو پیدا کرے، اور وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ پر ایسا اپنا روب جمائے جیسے کہ مالک جماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے کیا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے؟ عزت کے ساتھ پیش آنا ہے، احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بے عزت نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کو بے عزت نہیں کرنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اپنے ماں باپ کا ایسا ہی احترام کرنا ہے، ایسی ہی عزت کرنی ہے جیسے کہ انسان دوسرے بڑے لوگوں کا احترام کرتا ہے۔ ماں باپ انسان کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک ایمان اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، اس کے بعد انسان کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ماں باپ۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے، اس انسان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے کہ نماز نہ پڑھو، ان کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کہیں تم شرک کرنا شروع کر دو، آج کے بعد اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بتوں کے سامنے جھکو، ان کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ان کی بات نہ ماننا، فلا تطعهما، ان کی بات نہ ماننا،
لیکن فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کا ادب و احترام کرنا، ہیں وہ کافر، ہیں وہ مشرک، لیکن ان کے باوجود بھی کیا کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں۔ ہمارے ماں باپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو کیا اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہوتی ہے، جنت ہوتی ہے، اور باپ کیا ہوتا ہے، جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ اب جب انسان کے گھر میں جنت موجود ہو اور بندہ ان سے دعائیں مانگنے کی بجائے یا ان سے دعائیں کروانے کے بجائے پیروں فقیروں کے پاس جا رہا ہو، قبروں کے اوپر جا رہا ہو، جی میرا فلاں پیر صاحب یہ کر دیں گے، فلاں بندہ یہ کر دے گا، تو بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر دعائیں قبول ہونے کی جگہ گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں کے سامنے انسان کہے یا میری والدہ میرے لیے دعا کر دو، میرے والد صاحب میرے لیے دعا کر دو، ان کی دعا سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور بندہ ادھر ادھر دعائیں منگواتا پھر رہا ہو، اس سے بڑی بے وقوف والی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو ایک بات تو یہ سبق حاصل کریں اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ان کی بے اکرامی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بے رحمی والا سلوک نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اور اگلی بات اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ کیا؟ ایک ہوتا ہے حقیقی باپ اور ایک ہوتا ہے روحانی باپ۔ ایک ہوتا ہے حقیقی باپ اور ایک کیا ہوتا ہے، روحانی باپ۔ حقیقی باپ تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا۔ حقیقی ماں تو وہ ہے جو ہماری دنیا میں آنے کے کیا بنی ہے، ذریعہ بنی ہے، وہ تو ہماری حقیقی ماں ہے، یہ تو ہمارا حقیقی باپ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہمارا باپ ہی ہے جس نے ہمیں پڑھنا سکھایا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، استاد کہتے ہیں۔ روحانی باپ ہو یا روحانی ماں ہو جس سے ہم نے پڑھا ہو، استانی ہو، اس کا بھی ہم نے ایسے ہی ادب و احترام کرنا ہے، اس کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے ہی ادب و احترام کرنا ہے۔ اپنے استاد کا جس نے ادب و احترام کیا وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ دیکھیں، بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے فتین لوگ، جن کے دماغ کا کوئی مقابلہ کلاس کے اندر کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج وہ رڑیاں لگا کر بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ ان کو اپنے دماغ پہ ناز تھا، اپنے علم پہ ناز تھا، اپنے ذہانت پہ ناز تھا، ان کو اپنے استاد کا بھی ادب کا پتہ نہیں، اپنی استانی کے ادب کا پتہ نہیں، لیکن آج وہ کیا ہو رہے ہیں، رڑیاں لگا کر پھر رہے ہیں۔ اور ایک طالب علم جو کلاس میں بڑا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتا تھا، استاد کا بھی ادب، استانی کا بھی ادب، لیکن ذہانت نہیں تھی، کمزور تھا، اللہ پاک آج اس سے دین کا بڑا بڑا کام لے رہے ہیں۔ مدرسے کے اندر استاد بن کر طلباء کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، بہت بڑا عالم بن کر لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنی علم پر ناز کبھی نہیں کرنا چاہیے، اپنی ذہانت پہ ناز کبھی نہیں کرنا چاہیے، اپنی ایکسپرٹیز پہ ناز کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف انسان تبھی آگے جا سکتا ہے اپنے ماں باپ کا ادب ہو اور اپنے استاد کا ادب ہو۔ سمجھ آ گئی بات اب حضرات کو؟ یہ والی کس کس کو یاد ہوگی انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی، جس سے اس کو ہاتھ کھڑا کرے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی بھائی؟ یہ ادب جو ہے نا، ادب بہت بڑی قیمتی چیز ہے، ادب سے آگے کوئی چیز نہیں۔ اور آخری بات آج کا سبق وہی ہوگا، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک انسان نے مر جانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان نے کیا ہے، مر جانا ہے، چھوٹا بھی مرے گا، بڑا بھی مرے گا۔ جس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، فلاں صاحب گلی نمبر 1 کے آج اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کا نماز جنازہ کا اعلان فلاں وقت پہ ہوگا، ایک وقت اعلان ہوگا مفتی اسد محمود صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک دن ہوگا نا اعلان۔ ایسے یہ سارے انسانوں کا اعلان ہو، ایسے یہ سارے انسانوں کا اعلان ہو، وہ سارے انسان اسی پھٹے پر لیٹیں گے جس جگہ پر لوگ لیٹ کر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ جو وقت ہے نا موت کا، وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا وہ کب آئے گا۔ جس طرح قیامت کا نہیں پتا قیامت کب آئے گی، ایسے ہی موت کا بھی نہیں پتا موت کب آ جائے گی۔ پتہ ہے کسی کو موت کا؟ کیا جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہی مرتے ہیں؟ بچے نہیں مرتے؟ جوان نہیں مرتے؟ کیا جو ہے نا وہ ہر بندہ جو ڈاکٹر کے پاس لیٹا ہوتا ہے وہی مرتا ہے؟ ایسا ہے کچھ؟ بتائیں نا یار۔ جو بندہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس لیٹا ہوتا ہے، اس کو انجیکشن لگا ہوتا ہے، ڈرپ لگی ہوتی ہے، اسی کے پاس فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے والا؟ یا لوگ میدان کے اندر بھی مر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو موت کا بھی کسی کو بھی نہیں پتا۔ جب انسان کے پاس موت آ جائے،
جس کا کچھ پتہ نہیں اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی قیامت کیا ہو گئی ہے؟ شروع ہو گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت واقعہ ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب جب وہ قبر میں جائے گا یا تو وہ جنت کے اندر ہوگا یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے کے اندر ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن بس یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی قیامت کی اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس کی فکر کرنی ہے اور اس کی تیاری کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بس ساری زندگی اپنی مستی والی زندگی گزارتے رہیں۔ جس طرح ابھی مستی والی زندگی ہے نا، یہ تو معاف ہے، اس لیے کہ بلوغت سے پہلے والی زندگی ہے۔ لیکن یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اپنے استاد اور استانی کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر میں نے ناراض کر دیا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ اس پہ بات پر عمل انشاءاللہ۔ بس ایک بات سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا اور ہمارے مدرسے میں جہاں پر میں نے جو ہے نا وہ اپنا شروع کی تعلیم حاصل کی، کتابیں پڑھیں، تو وہاں پر کرکٹ کھیلنے میں بڑی پابندی تھی۔ کرکٹ کھیلنے میں بڑی پابندی تھی کہ کرکٹ کھیلنا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ جو پکڑا جاتا تھا نا اس کو جو ہے نا وہ استاد صاحب بڑا ڈانٹتے تھے، بڑا کچھ کرتے تھے۔ ایک دفعہ محتمم صاحب نے ایک بچے کو پکڑ لی کرکٹ کھیلتے ہوئے، ان کو بڑا غصہ آیا۔ وہ کہتے ایسی گیم کھیلا کر جس میں جسم کی ورزش ہو۔ یہ کیا ورزش ہے؟ ایک بندہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اور ایک بندہ بس بارنگ کرا رہا ہے، باقی سارے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ورزش ہے؟ کہتے فٹ بال کھیلا کرو بھائی، کوئی گھوڑ سواری کیا کرو، اس طرح کی گیم کھیلا کرو، یہ کون سی گیم ہے؟ بڑا غصہ ان کو آیا، بچے کو پکڑا، بچے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سارے لے کے جا رہے ہیں۔ گیٹ کے پاس پہنچ گئے۔ جب گیٹ کے پاس پہنچ گئے نا، ایسے پکڑ کے اس کو نا گیٹ سے باہر ایسے کیا، دفع ہو جا، نکل جا ہمارے مدرسے سے۔ اب جو ایک ہاتھ سے باہر نکال دیا تو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے کہ اندر آ جا، محروم ہو جائے گا، اندر آ جا، کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ اساتذہ کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کسی بچے کو اپنے دین کی تعلیم سے باہر نکال دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ اگر کسی استاد کا دل دکھا دیا، اگر کسی استانی کا دل دکھا دیا تو انسان بسا اوقات دنیا کے اندر علم سے ہی محروم ہو جاتا ہے، معلومات سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ جب وہ معلومات سے محروم ہو گیا، علم سے محروم ہو گیا، اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے لوگ مانگنے والے پھرتے ہیں نا آپ کے سامنے، جو پاگل ہو کر پھر رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا کبھی ان سے پوچھا کریں بھائی کیا ہوا، آپ ایسے کیوں بن گئے؟ آپ اس کی تاریخ ذرا جاننے کی کوشش کیا کریں۔ میں نے کئی لوگوں کو پکڑا ہے، پکڑ کے پوچھا بھائی آپ ایسے کیوں بن گئے، پاگل ہو کر ڈنڈا لے کے پھر رہے ہوتے ہو؟ اس کی تاریخ اگر آپ جانیں گے نا، یہ کی وجہ نکلے گی، یا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا یا اپنے استاد کا نافرمان، یا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا یا اپنے استاد کا نافرمان ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کو ایسا بنا دیا ہوگا۔ اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اپنے استاد کا ادب، اپنے روحانی باپ، اپنے حقیقی باپ کا ادب اور اپنی ماں کا ادب اور استانی کا ادب ہم نے کرتے رہنا ہے، بے ادبی کا شکار نہیں ہونا۔ کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔